شہر اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور وہاں پر کڑی سے کڑی سیکیورٹی موجود ہے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر غیر قانونی پارکنگ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جیسے کہ ہماری اسلام آباد کی نمائندہ نے معلوم کیا، اس سب کے باوجود وہاں پر بھی غیر قانونی پارکنگ ہوتی ہے۔ دوسرے شہروں کی نسبت اسلام آباد میں بھی غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو مصائب کا سامنا ہے، لیکن گاڑیاں پارک کرنے والے حضرات اس احساس سے محروم جگہ جگہ گاڑیاں پارک کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس اپنا جواز ہوتا ہے۔ پارکنگ اس طرف ہے نا، بس ہم سواری کے لیے کھڑے ہیں ادھر، بس پیچھے کر لی آگے کار آگے کرو جی تو آگے کر لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں بس۔ جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نفری کی کمی کی وجہ سے شہر میں پارکنگ کا مسئلہ رہتا ہے۔ ہر جگہ پہ تو ڈیوٹی نہیں لگ سکتی، جس طرح بلیو ایریا ہے، اس طرح زیادہ جہاں رش والی جگہ ہیں تو وہاں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی پورے بلیو ایریا میں کچھ نفری کی بھی کمی ہے۔ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کو چیرتے ہوئے بہت سی جگہوں پر غیر قانونی پارکنگ بنا دی گئی ہے، یہاں تک کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفاتر کے باہر بھی گاڑیاں پارک ہیں۔ لوگ سائے کی تلاش میں جہاں چاہیں گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں۔ غلط پارکنگ کی وجہ سے شہریوں کو اپنے دفاتر بروقت جانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دیر ہو رہی، میں نے آفس جانا ہے اس لیے، تو یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو خود بندے کو سوچنا چاہیے نا۔ سیکیورٹی کے باعث حفاظتی انتظامات اور رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، جبکہ پولیس ان مسائل کے حل کے لیے بے بس نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زیادہ اتنا رش نہیں ہونا چاہیے، بیریئر جو ہیں وہ تھوڑے سے کھلے ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ پھر اوپر کی بات ہے۔ اب یہ چیکنگ تو نہیں ہو رہی، یہ تو صرف انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روزانہ آنا پڑتا ہے، روزانہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن دور دور تک یہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی پارکنگ اور سیکیورٹی انتظامات کے باعث گاڑیوں کا رش ہمیشہ سے عوام کے لیے پریشانی کا سبب رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے یا نہیں۔ انیزہ الیاس، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ تو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی سیکیورٹی خدشات کے باوجود غیر قانونی پارکنگ ہوتی ہے اور پارکنگ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کے مرکز کوئٹہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے کیا مسائل ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی آبادی میں تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں اس سے دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں شہر میں ہر وقت ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں شہر کی تنگ سڑکیں، اوور ہیڈ بریجز و انڈر پاسز کی کمی اور ٹریفک انجینئرنگ بیرو نہ ہونے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ دونوں اطراف غیر قانونی پارکنگ بھی ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم لوگ خود پریشان ہیں، والا جو کھڑا ہوتا ہے اس باری کو جو ہم اتارے گا، جو پیچھے سے ٹریفک جام ہوتا ہے، پھر جو ہے سرجنٹ لوگ ہم لوگ کو نہیں چھوڑتے ہیں، چالان دیتے ہیں۔ روز ہم لوگوں کا یہ پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے، ادھر پیٹرول نہیں مل رہے، ادھر پارکنگ نہیں مل رہے، ہم لوگ خود پریشان ہیں۔ یہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے والا ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے، یہ ملک کیسے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کے دونوں جانب غیر قانونی پارکنگ کے باعث جہاں شہر میں ٹریفک جام رہنے سے عوام پریشان ہیں، وہاں دکاندار اور تاجر بھی ذہنی خوف کا شکار ہیں، کیونکہ صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ مشکوک گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے، وہی یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے، عوام کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے۔ ٹریفک انجینئرنگ بیرو نہ ہونے کے باعث شہر میں ٹریفک سگنلز عرصہ دراز سے بند ہیں، جبکہ سونے پہ سہاگا سڑکوں پہ غیر قانونی پارکنگ نے ٹریفک عملے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے آج کل کو پارکنگ ہے، اور پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے مسئلے درپیش ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ٹائم پر، مثال کوئی کاروباری لوگ ہوتے، آفس والے ہوتے، اسی طرح ایمبولینس سارے مطلب ٹائم پہ نہیں پہنچتے۔ مثال بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جس کو مثال ارجنٹ میں پہنچنا پڑتا ہے، لیکن وہ یہ رش کش کیا نہ پارکنگ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے راستے میں جام باغ ہو جاتے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر حکومتی اجازت سے قائم موٹر سائیکل و سائیکل سٹینڈ اور بلند و بالا پلازاؤں میں پارکنگ کی سہولیات نہ ہونے سے مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ مسائل سب سے زیادہ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں، ٹریفک جام رہتا ہے، لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں یہاں پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ چھوٹے سے فاصلے کو طے کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا۔ یہاں پہ جتنے بھی پلازے بنے ہیں، جتنے بھی جگہ بنے ہیں، ان میں ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ پارکنگ کا کوئی مناسب انتظام ہو۔ پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، پلازے بنا لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، کیونکہ جب تک پلازوں میں پارکنگ کا سلسلہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو مجبوراً گاڑیاں اپنی سڑکوں پہ کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔
चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सैयद रऊफ शाह का कहना है कि शहर की सड़कों पे ट्रैफिक की रवानी के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल स्टैंड खत्म किए जा रहे हैं, जबकि अब ऐसा कोई नक्शा पास नहीं होगा जिसमें पार्किंग की जगह मुख्तस नहीं की गई होगी। शहर में जो पार्किंग है, हमारे मोटरसाइकिल्स के कोई 15-20 जगह पे पॉइंट्स हैं पार्किंग के, वो अभी शहर के दरमियान से हम निकलवा रहे हैं और पॉइंट्स हम दे रहे हैं कि शहर के बार बार ये पार्किंग हम जो है ना वो उनको जगह दें ताकि लोगों को भी सहूलत रहे और शहर में ट्रैफिक का भी मसला हल ना हो जाए। दूसरी बात, जो बिल्डिंग्स में जो पार्किंग का मसला है, इस वक्त हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर साहब की तरफ से कि कोई भी नक्शा उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक उसमें पार्किंग की वो गुंजाइश ना रखे। शहर में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए जहां हुकूमती इदारों को इकदामात करना होंगे, वहां हमारा भी फर्ज बनता है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए गैर कानूनी पार्किंग से गुरेज करें ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। खलील अहमद, डॉन न्यूज़, कोयटा। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने एक ऐसे मौजू पर रोशनी डाली है जो कि पाकिस्तान के शहरों के लिए मसला बन चुका है। हमने तो आपको सिर्फ 5 शहरों में गैर कानूनी पार्किंग की सूरत हाल बताई, लेकिन तकरीबन सारे मुल्क में ही मसला ऐसा ही है। अब सवाल ये उठता है कि हुक्काम ने इसकी तरफ अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं और कोई ऐसे इक़दाम क्यों नहीं किए जिनके तहत शहरों में पार्किंग की जगह मिले और जो गलत जगह पे गाड़ी लगाए उसके ऊपर सख्त जुर्माना हो। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाज़त चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।